ہو گیا، آج میرا پیٹ درد کیا یا نہ کیا، میں عمرہ کروں گی۔ یہ صبح ہم مسجد عائشہ کی گئے، میں نے احرام کی نیت باندھی اور احرام کے عمرے کا آغاز کیا۔ اس روز تکلیف کے باوجود میں نے مطاف میں ہی 7 چکر مکمل کیے۔ میں بمشکل کعبہ تک بھی پہنچ گئی اور اس کا غلاف پکڑ کے جہاں دوسری بہت سی دعائیں کی وہیں اپنے پیر کے لیے بھی کہیں۔ کیا اب کوئی کسر رہ گئی تھی دعا کی شدت میں؟ پھر میں سعی کرنے نچلے فلور پہ آئی۔ میرا درد اس وقت تک ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں دعا کا پکا مارا لیکن ذرا فرق نہیں آیا۔ قدم نہ اٹھایا تو ٹھیک، ذرا سا چلو تو اف۔ میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے اپنی عبادت کر رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب میں انہیں لگ جاؤں گی اور میں نہیں چاہتی تھی کوئی مجھے روتے ہوئے دیکھے۔ مجھے اسٹرانگ نظر آنے کا ویسے ہی شوق تھا اور میری انا کے خلاف تھا کہ میں ویل چیئر پہ عمرہ کروں۔ نہیں بھائی، میں چل سکتی ہوں۔ وہ سال میری زندگی کا مشکل ترین سفر تھا۔ میں نے اس سے زیادہ جسمانی تکلیف کبھی نہیں سہی۔ لگتا تھا نوکیلے کانٹوں پہ پیر رکھ کے چل رہی ہوں۔ سائے کے درمیان ایک جگہ میں سیڑھیوں پہ تھک کے بیٹھ گئی۔ پہلی دفعہ میرا ایمان منزلوں ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میری دعا قبول کی نہیں ہو رہی؟ کیا میں کچھ ایسا غلط کر رہی تھی جو میری دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے؟ کیونکہ یقیناً میری ہی دعا کی کمی ہوگی۔ ورنہ یہاں اس جگہ دعا کی جائے تو کیسے نہ قبول ہوتی؟ اور اگر میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو میری باقی دعائیں کا کیا؟ میرا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ میں جسمانی تکلیف کے ساتھ شدید ذہنی ٹراما سے بھی گزر رہی تھی۔ میں نے کئی برس یقین کے ساتھ گزارے تھے۔ جتنی دعائیں پاکستان میں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہوتی تھی، مجھے یہ امید تھی کہ ایک روز جب میں اللہ کے گھر جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ وہاں میری دعائیں قبول کرے گا۔ لیکن یہاں تو سب ہی الٹا ہو گیا۔ اپنے دوسرے عمرے کے دوران میرے ہونٹوں سے یہ لفظ نکل رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہیل می۔ ان 2 لفظوں میں میرے ہر جسمانی اور روحانی مسئلے کا حل تھا، لیکن درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دعا مانگی، کریم کی مالش کرتی رہی، مگر درد نہ ٹھیک ہوا۔ ہر وقت نیند سی آتی رہتی تھی لیکن آرام نہ آتا۔ اگلے چند دن میں نے عمرہ نہیں کیا، صرف طواف کر لی تھی۔ کبھی کبھار اس کے بھی 7 چکر پورے نہ ہو پاتے، پیر جواب دے جاتا۔ یہاں تک کہ ہم مدینہ گئے۔ مدینہ آ کے میں نے اپنے کزن کو فون کیا جو یو کے میں آرتھوپیڈک سرجن ہے۔ اس نے سنتے ہی کہہ دیا تمہیں پلانٹر فیسٹیشن ہوا ہے اور تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تم نے کم سے کم 2 دن تک بالکل نہیں چلنا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے شدید برا کہا، آخر میں یہ کیسے کر سکتی ہے؟ میں مدینے میں ہوں کہ روزہ مبارک پہ حاضری نہ دوں؟ لیکن اس نے کہا کہ اگر میں 2 سے 3 دن ریسٹ کر لوں میری باقی دن سکون سے گزر سکتے ہیں، ورنہ ہر روز درد بڑھتا جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں ویل چیئر پہ آ گئے۔ ویل چیئر پہ 3 دن مسجد نبوی چلتی جاتی رہی۔ پیر کا درد کم ہونے لگا لیکن اس بات کا مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ پھر بھی میں بالآخر خود کو ایک آخری عمرے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اب ہم نے مکہ صرف 2 دن کے لیے جانا تھا اور پھر واپسی تھی۔ اگر میں اچھا ریسٹ کر لوں تو میں کم سے کم ایک آخری عمرہ درد کے بغیر کر لوں گی۔ مکہ واپس جانے سے ایک دن پہلے میں اپنے پیروں پہ مسجد نبوی گئی۔ وہ دن میرا ٹھیک گزرا۔ میرا پیر بہت بہتر تھا۔ ایسے صرف آرام نے بہتر کیا تھا۔ ہلکا سا درد تھا لیکن یہ قابل برداشت تھا۔ مسجد نبوی میں زیادہ چلنا نہیں پڑتا تھا، مجھے لگا میں بہت بہتر ہو رہی ہوں۔
میں خوش تھی میں اپنے تیسرا اور آخری عمرہ تندرستی سے کر سکوں گی۔ میں نے خوب آرام بھی کیا، آج اچھی غذا بھی کھائی۔ میں اپنی توانائی اس آخری عمرے کے لیے بچا رہی ہوں۔